آرا سے گزارش ہے کہ سید سرفراز حسین ول سید افتخار حسین ول سید ہادی حسین سید ذوالفقار حسین اور جملہ مومنین مومنات کی ارواح پاک کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر سر بنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبيه المصطفى ورسوله المصطفى الخاتم لما سبق والفاتح لما الغلق المعلن الحق بالحق الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأغاليل حبيبنا أبي القاسم محمد. وعلى إطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی قدر، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں مسلسل اپنے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. خداوند کریم نے اس کائنات میں جو کچھ بھی خلق کیا ہے اس میں عظیم الشان مخلوق کا نام انسان ہے، اور انسان کو اس نے انتہائی حقیر شے سے بنایا ہے اور انتہائی عظیم بنایا ہے. اور اس انسان کی تاریخ حیات کو خالق خود بیان کر رہا ہے کہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ انسان قابل تذکرہ نہیں تھا، اور پھر ہم نے اس انسان کو آب مخلوق سے خلق کیا. نبتلی، ہم نے اس کو مبتلا امتحان کیا. فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے دو صلاحیتیں عطا کی، ایک سننے کی صلاحیت عطا کی اور ایک دیکھنے کی صلاحیت عطا کی. اور پھر پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کے راستے بتا دیے ہیں، اس راستے پر چلنے والا شکر گزار کہلائے گا اور اس سے انحراف کرنے والا کافر کہلائے گا. یعنی انسان کے پاس جو کچھ ہے سب پروردگار کا دیا ہوا ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ ہزاروں نعمتوں
نعمتیں جو اس نے عطا کی ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صرف 2 نعمتوں کا ذکر کیا کہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا قرار دیا ہے، سمیع و بصیر قرار دیا ہے۔ نبتلی فجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے اس کو سمیع قرار دیا ہے اور اس کو ہم نے بصیر قرار دیا ہے۔ ایک مقام پر ایک نعمت کا اور اضافہ کر دیتا ہے، میں نے گزارش کیا تھا کہ ارشاد ہوتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اس کیفیت میں ہم نے انسان کو اس کائنات پہ بھیجا کہ وہ کچھ نہیں جانتا تھا، جاہل تھا، اور پھر ہم نے اس کو صلاحیت وجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ، ہم نے اس کو قوت سماعت عطا کیا، اس کو قوت بصارت عطا کیا اور قوت قلب عطا کیا، تاکہ وہ اپنے پروردگار کا شکر ادا کرے۔ اور یہ بہترین نعمتیں ہیں کہ جو پروردگار جس کا تذکرہ کر رہا ہے، یاد رکھیں یہ وہ صلاحیتیں ہیں کہ جو انسان اپنے ساتھ لے کر آتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آتا ہے تو سننے کی صلاحیت ساتھ میں لے کر آتا ہے۔ جس طرح سے پروردگار نے نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، یہ نعمتیں اسی عنوان سے یہ نعمتیں استعمال ہوتی جاتی ہیں کہ سب سے پہلے آتا ہے، اسی لیے کان میں اذان کہی جاتی ہے کہ وہ سننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن فوراً دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، چند روز کے بعد وہ دیکھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے سننا اور پھر دیکھنا، اور تیسری چیز کیا ہے کہ جو سنا ہے جو دیکھا ہے اس پر ایمان لے آنا، قوت قلب۔ اسی لیے انسان کو ایک مہلت دی گئی ہے کہ جب وہ سن بلوغ کو پہنچتا ہے تو پھر اس صلاحیت کو استعمال کرتا ہے کہ جس کو قوت قلب کہا جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے ہدایت کے راستے واہ کر دیے ہیں، ہدایت کے راستے کھول دیے ہیں، چلو گے تو تم شکر گزار کہلاؤ گے اور انحراف کرو گے تو کافر کہلاؤ گے۔ عزیزان محترم، یہ سرنوشت انسانیت ہے کہ جس کا تذکرہ پروردگار عالم مسلسل کر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں پر اللہ نے انسان کو کسی مقام پر مجبور نہیں کیا ہے، کسی مقام پر انسان کو زور اور زبردستی کی بات نہیں کہی ہے، بلکہ وہ کہہ رہا ہے ہم نے سب کچھ تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، اگر تم اس راستوں پر چلو گے تو اچھے کہلاؤ گے، نہیں چلو گے۔ اور دوسرے مقامات پر ومن شاء فلیؤمن، جس کا دل چاہے مومن ہو جائے، ومن شاء فلیکفر، جس کا دل چاہے کافر ہو جائے۔ کوئی زور نہیں ہے کہ ہر ایک مومن ہو جائے اور ہر ایک کافر ہو جائے، یعنی مقصد یہ ہے کہنے کا کہ آپ سمجھ کر مومن ہوئیے اور اپنی عقل کا استعمال کیجئے۔ ظاہر ہے کہ یہ دین عقل ہے، اور یہ سمجھ کر آپ دین پر عمل نہ کیجئے کہ چونکہ باپ دادا کا دین تھا لہذا ہم بھی اسی دین کے پیروکار ہیں۔ عزیزو، اسلام ایسی کوئی بات نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے، یہ دین آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ پہلے سمجھیے پھر اس پر عمل کیجئے۔ اسی لیے 3 عظیم صلاحیتیں ہمیں دی ہیں۔ ایک صلاحیت جس کو افئدہ کہتے ہیں، قلب کہتے ہیں، وہ اصل معنی اس کے سوچنے کے ہیں، تو ظاہر کہ عقل سے انسان سوچتا ہے، تو یہاں قلب کے معنی اصل میں عقل ہی کے ہیں۔ تو اللہ نے ایک صلاحیت دی جسے عقل کہتے ہیں، ایک صلاحیت دی ہے جسے قلب کہتے ہیں، ایک صلاحیت دی ہے جسے ایک طاقت دی ہے جسے جسم کہتے ہیں۔ 3 چیزیں ہیں، ایک دماغ کی قوت ہے، ایک دل کی قوت ہے اور ایک جسم کی قوت ہے، اور تینوں کے لیے الگ الگ احکامات ہیں کہ دماغ کا مصرف علم حاصل کرنا ہے، دل کا مصرف جو حاصل کر لیا اس پر ایمان لے آنا ہے، جسم کا مصرف کہ جس پر ایمان لائے ہیں اس کا اظہار کرنا ہے۔ توجہ کریں گے، یہ مراحل ہیں اور یہ سٹیجز ہیں، اور ان کو ہمیں سمجھنا ہے کہ ظاہر ہے کہ انسان جب تک سمجھے گا نہیں تب تک ایمان نہیں لائے گا، جب تک ایمان نہیں لائے گا تب تک عمل کرنا مشکل ہے۔ اب بغیر ایمان لائے ہوئے کوئی عمل کرے گا تو اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ
کہ آپ دیکھیں پروردگار عالم کیا کہتا کہ ہم کثرت عمل نہیں چاہتے، ہم حسن عمل چاہتے ہیں۔ کثرت عمل کا تعلق ایمان سے نہیں ہے، مگر حسن عمل کا تعلق ایمان سے ہے۔ تو 3 صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، ایک قوت عقل ہے، ایک قوت قلب ہے، ایک قوت جسم ہے۔ تینوں کے الگ الگ احکامات ہیں۔ عقل کے لیے اللہ نے، فکر کے لیے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، وہ لوگ کہ جو صاحبان علم ہیں اور وہ کہ جو جاہل ہیں، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ذریعہ ایسا سوال ہے کہ جس کا جواب نہیں چاہیے، اس لیے کہ سوال ہی میں جواب مضمر ہے کہ کیا عالم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا جانتی ہے کہ عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ قانون عقل کے لیے، اس لیے کہ علم کا تعلق عقل سے ہے، علم کا تعلق عقل سے ہے، ایمان کا تعلق قلب سے ہے، عمل کا تعلق جسم سے ہے۔ تو جب علم کا تعلق عقل سے ہے تو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کا صاحب علم اور جاہل دونوں برابر ہو سکتے؟ ظاہر نہیں برابر ہو سکتے۔ بات ایمان کی آئی تو اب پروردگار کہہ رہا ہے اس کا تعلق قلب سے ہے، کہتا افمن کانا مومنن کمن کانا فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب اس کا جواب نہیں چاہیے، اس لیے کہ اس میں جواب بھی مضمر ہے کہ مومن اور فاسق دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اب پروردگار کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک صاحب عزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو عزیزان محترم، علم کا تعلق انسان کے دماغ سے ہے، ایمان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے، عمل کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ اب عزیزان محترم، کامیاب ترین انسان وہ کہلائے گا جو تینوں کا مصرف، جس کے پاس تینوں کا مصرف ہو۔ اگر علم کا مصرف ہے آپ کے پاس، مگر اگر دماغ کا مصرف ہے آپ کے پاس، قلب کا مصرف نہیں ہے، تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دماغ کا بھی مصرف ہے، علم کا بھی مصرف ہے اور ایمان کا بھی مصرف ہے تو اس کا فائدہ ہے۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح سے جب بات ایمان تک آئی ہے تو ایمان تک آ کے خاموش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں سے جسم کا بھی مصرف ہونا چاہیے۔ تو دماغ کا بھی مصرف ہو، قلب کا بھی مصرف ہو، جسم کا بھی مصرف ہو۔ عزیزوں، مسئلہ صرف یہی ہے کہ آپ غدیر پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کون سا انسان جس کا غدیر پر ایمان نہ ہو؟ وہ کون سا مومن ہے کہ جس کا غدیر پر ایمان نہ ہو؟ کیا آپ نے غدیر کا منظر دیکھا؟ کیا آپ نے پیغمبر کی آواز سنی؟ کیا آپ مولائیت کا اعلان سنا؟ کیا آپ میدان غدیر میں تھے؟ کچھ بھی ایسا نہیں تھا۔ آپ کے پاس اور ہمارے پاس جو علم ہے وہ کتابوں کا دیا ہوا علم ہے، علماء کا دیا ہوا علم ہے۔ یہی تو ہے، یہی تو سورس آف انفارمیشن ہے، سورس آف نالج ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے۔ مگر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ جو غدیر میں تھے، عزیزوں، انہوں نے رسول کی آواز بھی سنی، انہوں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا، وہ اپنے پیروں سے اس میدان میں بھی گئے۔ اب ملاحظہ کریں، ہمارے پاس تو وہ علم نہیں، ہم وہ کان کہاں سے لائے جنہوں نے غدیر میں آواز سنی رسول کی؟ ہم وہ آنکھیں کہاں سے لائے جنہوں نے غدیر میں وہ منظر دیکھا؟ ہم وہ قدم کہاں سے لائے جو میدان غدیر تک گئے؟ مگر کیا وجہ ہے کہ ان کے ایمان سے زیادہ مضبوط آپ کا ایمان ہے غدیر پر۔ انہوں نے سب کچھ دیکھا مگر ایمان نہ لائے، آپ نے کچھ بھی نہیں دیکھا مگر ایمان لائے۔ عزیزو، فرق یہ ہے کہ ان کا علم ان کے دماغ تک تھا، دل تک نہ اتر سکا۔ توجہ کریں گے؟ ان کا سارا علم ان کے دماغ تک تھا، دل تک نہ اتر سکا۔ اور آپ کا علم آپ کے دماغ تک نہیں رہا بلکہ دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو گیا، اس لیے آپ کا ایمان ان سے زیادہ ہے۔ اور جب بات یہاں آئی ہے، یہاں تک آئی ہے، تو ایک جملہ اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر ہم کل غدیر والوں کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایمان نہیں لائے اس لیے کہ انہوں نے قلب کا مصرف نہیں کیا، مگر ہم ایمان لے آئے اس لیے کہ ہمارے یہاں قلب کا مصرف ہے، تو عزیزو بات یہاں پر ٹھہرے نہیں، جسم کا بھی مصرف ہونا چاہیے۔ لیکن جب ایمان لے آئے ہیں تو اظہار ایمان بھی ہونا چاہیے، اظہار ایمان بھی ہونا چاہیے، اور یہ پتا چلے کہ ہم غدیر والے ہیں۔ عزیزان محترم، تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ پروردگار نے بہترین مخلوق خلق کی جسے انسان کہتے ہیں، اور انسان کے سامنے نظام ہدایت رکھا،
چلو گے تو شکر گزار کہلاؤ گے، انحراف کرو گے تو کافر کہلاؤ گے۔ کیوں انسان کے سامنے یہ رکھا؟ دوسری مخلوقات بھی تو تھیں، ان کے سامنے یہ کیوں نہیں رکھا گیا؟ کہ یہی فرق ہے، ان کے پاس عقل نہیں تھی اور انسان کے پاس عقل ہے، لہذا انسان کا کمال یہ ہوگا کہ عقل کا استعمال کرے اور حق کو پہچانے۔ حق ہمیشہ عقل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے، حق ہمیشہ عقل کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی نہیں پہچانتا تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ لیجئے عقل ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ دنیا کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، دیکھیں کمال تو آپ ملاحظہ کریں، دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان کا علم ہمیں کسی نہ کسی طرح سے ہے۔ آپ کو پتا ہے کون سی زمین بنجر ہے، کون سی زرخیز ہے، آپ کو معلوم ہے۔ کس پہاڑ کی ہائٹ کتنی ہے، کس کی زیادہ ہے کس کی کم ہے، یہ علم ہے آپ کے پاس۔ سمندر میں پانی کب بھرتا ہے کب کم ہوتا ہے، یہ علم ہے آپ کے پاس۔ پرندوں کے بارے میں آپ کے پاس علم ہے کہ وہ پرندے کے جو اچھے کہلاتے ہیں وہ کون سے ہیں، وہ کہ جو نقصان پہنچانے والے ہیں وہ کون سے ہیں۔ جانوروں کا علم ہے آپ کے پاس، کون سے جانور ایسے ہیں جو شریف کہلاتے ہیں، کون سے جانور ایسے ہیں جو شریف نہیں کہلاتے، کون سے جانور ایسے ہیں جو زہریلے ہیں، کون سے جانور ایسے ہیں جو زہریلے نہیں ہیں۔ یہ سارا علم ہے کہ نہیں ہے آپ کے پاس؟ ویدر کا علم آپ کے پاس ہے، موسم کا علم آپ کے پاس ہے۔ ابھی آپ بتا دیں گے کہ آج موسم کتنا ہے، آج کتنا فارن ہائٹ ہے، یہ سارا علم ہے آپ کے پاس۔ تو دنیا کی جتنی اور مخلوقات ہیں ان کا علم تو آپ نے حاصل کر لیا، مگر کیا انسان کا بھی علم ہے آپ کے پاس؟ آپ کو یہ تو پتا ہے کہ کہاں سردی پڑ رہی کہاں گرمی، مگر انسان کب سردیوں میں آ جاتا ہے کب گرمیوں میں آ جاتا ہے آپ کو یہ معلوم ہے؟ انسان کے بارے میں کون سا انسان کیسا ہے؟ اس لیے کہ انسان تہ در تہ ہے، لہذا انسان کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ جانوروں کو تو آپ نے سمجھ لیا کہ کون سا زہریلا ہے کون سا زہریلا نہیں ہے، مگر یہ کیسا پتا چلے کون سا انسان زہریلا ہے کون سا زہریلا نہیں ہے؟ کون سے جانور شریف ہیں کون سے شریف نہیں، یہ تو آپ نے معلوم کر لیا، مگر یہ کیسا پتا چلے کون سا انسان شریف ہے اور کون سا شریف نہیں ہے؟ لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ چونکہ انسان کا علم ہمیں نہیں ہے، لہذا انسان کے لیے ایک سرمایہ ہدایت فراہم کیا جائے تاکہ انسان اس ہدایت کے راستے پر چل کر ایک اچھا انسان بن سکے، ایک شریف انسان بن سکے۔ لہذا اس کے لیے ایک نظام ہدایت قائم کیا گیا۔ اب جب نظام ہدایت قائم کیا گیا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب انسان اتنا عظیم ہے تو جو ہدایت کرنے والے آئیں گے وہ کیسے ہوں گے؟ یعنی انسان خود کو دیکھے، جب انسان اتنی نالج حاصل کر چکا، جب انسان اتنا علم حاصل کر چکا، جب انسان اتنے مقامات حاصل کر چکا، جب یہ انسان کا عالم ہے کہ آج وہ چاند پر چلا جا رہا ہے، مریخ پر چلا جا رہا ہے، وہ نہ جانے کہاں کہاں چلا جا رہا ہے، تو عزیزان محترم جب ہادی کوئی ہوگا تو اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا معیار ہوگا؟ بھئی اسی سے آپ سمجھ لیں، خود کو اگر آپ پہچان لیں تو خدا سمجھ میں آئے گا، اور جب خدا سمجھ میں آ جائے گا تو آل محمد سمجھ میں آ جائیں گے۔ پروردگار نے خود اپنے تعارف کے لیے کہتا کنتو کنزم مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقتک یا محمد، اے میرے حبیب پھر میں نے آپ کو پیدا کیا، میں نے آپ کو پیدا کیا۔ اور آپ حدیث کے ساتھ سنتے رہتے ہیں کہ جس میں ارشاد ہوتا انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، کہ ہم نے یہ زمین، ہم نے زمین کا فرش خاکی ان کے لیے خلق کیا، آسمان کا شامیانہ ان کے لیے خلق کیا، چاند اور سورج کی قندیلوں کو ان کے لیے روشن کیا، ستاروں کی قمقماہٹ ان کے لیے ہم نے پیدا کیا، دریا کو ہم نے ان کے لیے پیدا کیا، کشتیوں کو ہم نے ان کے لیے جاری و ساری کیا۔ تو عزیزان محترم یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، تو یہ بات درست ہے، ان کے لیے سب چیز پیدا ہوئی۔ یہ مجلس آپ نے منعقد کیا، مقصد تھا، آپ نے مجھے دعوت دی، میں آپ کے سامنے حاضر ہوا، اپنی کج مج بیانیہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا، اتنی ہی دیر تک آپ بیٹھیں گے جتنی دیر مجلس چلے گی۔ مجلس ختم ہوئی، نوحہ ہوا، آپ اپنے گھر چلے جائیں گے، جو روز ہوتا روز کا معمول ہے۔
اب اگر کوئی پوچھے کیوں جا رہے ہیں، کا مقصد پورا ہو گیا واپس جا رہے ہیں، مقصد پورا ہو گیا ہم واپس جا رہے ہیں۔ تو پروردگار عالم نے آل محمد کو خلق کیا اس کائنات میں، پیغمبر کو خلق کیا اس کائنات میں بھیجا، تو عزیزو جب بھیجا اور وہ ان کا مقصد پورا ہو گیا اور واپس چلے گئے تو کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ وجہ تخلیق تو چلا گیا تو کائنات کیسے رہے؟ بازیو کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ ایک محمد گیا ہے، ایک محمد قائم ہے، لیکن سلسلہ ہدایت سلسلہ رشد و ہدایت ختم نہیں ہوا ہے، یہ سلسلہ رشد و ہدایت باقی ہے۔ اور عزیزو آپ اس دلیل کو نہ، آپ اس معاملے میں نہ پڑھیں کہ آپ جا کے معلوم کریں کہ وہ ہے کہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے آسان ترین طریقہ میں بتاؤں، اپنے وجود کو دیکھتے جائیں اور آل محمد کے وجود پر ایمان لاتے آئیں۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ ہمارا وجود ان کے وجود کا صدقہ ہے، یہ کائنات اسی وقت تک ہے کہ جب تک وہ ہیں، وہ نہ ہوں گے تو کائنات نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے سبب۔ اب پروردگار عالم نے جن کو ہدایت کے لیے بھیجا ان کو کیسا بنا کر بھیجا، ملاحظہ تو کریں۔ پہلے ہی مرحلے میں یعنی جناب آدم کا تفصیل سے تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اول مخلوق ہیں، کائنات کی مخلوق اول ہے جناب آدم، لہذا دنیا کو یہ بتانا تھا کہ جو ہادی آتا ہے اس کا مزاج کیا ہے، اور ہادی بنا کر بھیجا۔ تب بھیجا جب کائنات میں کچھ نہ تھا۔ ہمارا طریقہ کیا ہوتا؟ مجمع آ جائے تو ذاکر کو ممبر پر بھیجتے ہیں۔ پروردگار کا طریقہ یہ کہ پہلے بھیج دیا، فالوورز بعد میں آئیں گے۔ ملاحظہ تو کریں، ابھی کوئی نہیں آیا، دل چاہتا کہ معبود ابھی تو کوئی نہیں ہے، تو نے آدم کو ہادی بنا کر بھیج دیا۔ تب بھیجا ہوتا جب ان کو ماننے والے اس دنیا میں آ جاتے، عجب نہ کہ آواز قدرت آئے۔ اگر ایسا ہوتا تو کہنے والے کہہ سکتے تھے معبود، ہدایت کرنے والے موجود، ہدایت لینے والے موجود ہیں، ہدایت کرنے والا نہیں ہے، منزل تک جانے والے موجود ہیں، لے جانے والا نہیں ہے، پڑھنے والے موجود ہیں، پڑھانے والا نہیں ہے۔ پروردگار نے عدم کے سناٹے کو راہنما سے توڑا ہے، راہ پیما سے نہیں۔ معبود نے کائنات کا وجود اول راہبر کو بنایا ہے، راہنما کو نہیں، راہ پیما کو نہیں، تاکہ مزاج الہی پہچان لے۔ جب کائنات میں کچھ بھی نہ تھا تو نمائندہ الہی تھا، اور جب کائنات میں کچھ بھی نہ ہوگا تو نمائندہ الہی ہوگا۔ اب پہچانے، دنیا ایک لمحے کے لیے حجت سے خالی نہیں ہو سکتی ہے، ہدایت کرنے والے سے خالی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ مزاج بتایا جا رہا کس شان سے پروردگار نے بنایا۔ میں نے عرض کیا تھا یہ آدم کا سجدہ ملائکہ نہیں کر رہے ہیں، ملک طاقت کو کہتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا روح قبض کرنے والا ملک، بارش برسانے والا ملک، ہوا چلانے والا ملک، عزیز و بادلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام تک لے جانے والا ملک۔ تو ملک کیا ہے؟ ملک ایک طاقت ہے۔ کون ہے کہ جو بارش کے قطرات کو شمار کر سکے؟ کون ہے جو بادلوں کو ایک مقام سے دوسرے مقام پر لے جا سکے؟ کون ہے جو اتنے سری طریقے سے روحیں قبض کر سکے؟ یہ ملک کا کام ہے۔ ملک کو طاقت کہا جاتا ہے لغت میں۔ تو یہ پروردگار آدم کے سامنے جو ملک کا سجدہ کرا رہا ہے، جو ان کا سر جھکا رہا ہے، یہ ملک سجدہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ کائنات کی تمام طاقتیں نمائندہ الہی کے سامنے سرو سجود ہے۔ اسے پہچاننا، یہ ہمیں سمجھنا ہے۔ کائنات کی ساری طاقتیں سرو سجود ہیں، ملاحظہ تو کریں آپ۔ اور پروردگار کہہ رہا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ، جب میں انہیں نوک پلک سے درست کر دوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں ان کے اندر روح ڈال دوں، فَقَوْا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم فوراً سجدہ کرنا۔ حکم میں اور عمل میں تاخیر نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ لفظ فے ہے، بس یہاں اگر حکم و عمل میں تاخیر نہیں ہو سکتی تو غدیر میں بھی حکم و عمل میں تاخیر نہیں ہو سکتی ہے۔ من کنت مولا فہذا،
تو جیسے ہی پیغمبر نے کہا ویسے ہی مولائیت کا اقرار کر لو. بعضیزو اگر آدم کے سجدے سے ابلیس نے انکار کیا تو آج تک قابل لعنت ہے. میدان غدیر میں اگر کسی نے مولائیت کا انکار کر دیا تو وہ بھی قیامت تک قابل لعنت ہے. تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کانا خیر منہم، میں تو ان سے بہتر ہوں، میں ان سے بہتر ہوں. آپ دیکھیں یہی تو تکبر ہے نا، اسی کو غرور کہتے ہیں. اور قرآن کہتا بھی ابا واستکبرا، اس نے انکار بھی کیا اور تکبر بھی کیا. یا نا خیر منہم، میں ان سے بہتر ہوں. کہ وہ کیسے؟ کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، مجھے آگ سے بنایا انہیں مٹی سے بنایا. اب اسی کو قیاس مال فارق کہتے ہیں. اسی قیاس نے ابلیس کو بھی مارا ہے اور اسی قیاس کو نہ جانے کتنے ہیں. اسی قیاس نے، میں ان سے بہتر ہوں. پروردگار نے کہا یہ میرا حکم تھا. اور اس بات کو اس مقام پر ہم اور آپ بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ اصل میں سجدہ ہم خدا کا نہیں کرتے ہیں. سجدہ خدا کا آپ کیسے کر سکتے ہیں عزیزو؟ خدا تو جسم و جسمانیات سے منزہ ہوتا ہے. آپ جب اسے دیکھیں گے تب سجدہ کریں گے. ہم تو حکم خدا کا سجدہ کرتے ہیں. ہم حکم خدا کا سجدہ کرتے ہیں. کل آدم تھے تو ان کے سامنے جھکا دیا، اور آج کعبہ ہے تو اس کے سامنے جھکا دیا. کل بھی حکم خدا تھا، آج بھی حکم خدا ہے. ہم اصل میں خدا کا کہاں؟ تو اس نے تکبر کیا اور کہا میں ان سے بہتر ہوں. اور جو بہتر ہوتا ہے وہ کمتر کا سجدہ نہیں کرتا. عزیزوں اس نے قیاس کیا مگر اصول صحیح بتایا. اس نے یہ قیاس کیا، وہ نہ سمجھ سکا کہ بہتر کیا ہے کمتر کیا ہے، مگر اصول صحیح بتایا کہ جو بہتر ہوتا ہے وہ کمتر کی بیعت نہیں کرتا. آپ ملاحظہ بہتر تھا وہ، اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں کمتر کا. تو عزیزو یہی اصول ہر جگہ ہونا چاہیے تھا کہ جو بہتر ہے وہ کمتر کی بیعت نہیں کرے گا. اب وہ کیسے بدبخت ہے کہ کمتر ہو کر بہتر سے سوال بیعت کر رہے تھے. عزیزان محترم، لہذا پروردگار نے کہا نکل جا. تو وہ دو باتیں ایک ساتھ ہوئی ہیں. اس نے انکار کیا سجدے کا اور آدم سے ترک اولا ہوا. اب مسلمان نہ جانے ترک اولا کو کیا سمجھتے ہیں، لیکن عزیزو ترک اولا کے معنی گناہ نہیں ہے. یہ تو بہت بڑی نعمت ہے جو آدم کے ساتھ ہوئی کہ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے ایک بڑا سہارا ہو گیا کہ آدم نبی ہو کر ترک اولا کر سکتے ہیں اور خدا معاف کر سکتا ہے. تو ہم بندے تو گناہ کرتے ہی رہتے ہیں. اگر انہیں معاف کر سکتا ہے ترک اولا پر تو ہمیں معاف کر سکتا ہے گناہ کرنے کے بعد، توبہ اور استغفار کرنے کے بعد ہمیں معاف کر سکتا ہے. تو عزیزان محترم، آپ پہچانیں یہ بڑی عظیم منزل ہے. جناب آدم سے ترک اولا ہوا. ترک اولا کسے کہتے ہیں؟ ترک اولا کے معنی گناہ نہیں ہے، لفظ ہی سے پتا چل رہا ہے. بہتر ہے کہ ترک کر دیتے. ترک اگر نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن اولا یہ تھا کہ ترک کر دیتے. اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ فرش اعضا ہے. مومنین یہاں تشریف فرما، ہمارے کچھ بزرگ جو ہیں وہ کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں مجبوریوں کی وجہ سے. لیکن اگر کوئی ایسا جو صحت مند ہو اور جا کر کرسی پر بیٹھ کے مجلس سنے تو یہ ترک اولا ہے. اب اس سے بہتر مثال کوئی ہو نہیں سکتی ہے کہ جب آپ صحیح سالم ہیں تو آپ کرسی پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کو بھی اسی طرح جیسے سارے مومنین بیٹھ کے مجلس سن رہے ہیں، آپ بھی بیٹھ کر سنیے. تو کہتے ہیں بہتر یہ تھا، اولا یہ تھا کہ کرسی پر نہ بیٹھتے. تو گناہ تو نہیں ہے، کوئی غلط تو نہیں ہے. اسی کو ترک اولا کہتے ہیں. یہی ترک اولا ہے. لیکن آپ دیکھیں، لیکن شیطان نے گناہ کیا، حکم خدا کی مخالفت کی. یہ گناہ ہے، وہ ترک اولا ہے. مگر دونوں کے مزاج کو پہچانے. آدم نے ترک اولا کیا تو
आदम ने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार किया, मिजाज आदमियत पहचाने, आदम ने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार किया, इब्लीस ने गुनाह किया तो अपने गुनाह का जिम्मेदार खुदा को ठहराया। जनाब आदम से तरके औला हुआ, जनाब आदम दुआ कर, रब्बना ज़लमना अनफुसना इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन, पालने वाले हमने अपने नफ्स पे जुल्म किया है, अगर तू माफ न करेगा, रहम न करेगा तो हम घाटा उठाने वालों में से हो जाएंगे। और इब्लीस मलऊन कह रहा है कि रब्बे बिमा अग़वैतनी, पालने वाले तूने मुझे धोखा दिया, तूने मुझे गुमराह किया। पहचाने, बस यहां पर आप मिजाज पहचान ले, जो अपने गुनाह अपनी गलतियों का जिम्मेदार खुद को ठहराए उसे आदम सिफत कहते हैं, जो अपनी गलतियों का जिम्मेदार खुदा को ठहराए उसे इब्लीस कहते हैं, उसे इब्लीस कहते हैं। कहता रब्बे बिमा अग़वैतनी लअज़य्यनन्न लहुम फिल अर्ज़ि व लअग़वियन्नहुम इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। मैं जा तो रहा हूं, दुनिया को खूबसूरत बनाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा सिवाय तेरे खालिस बंदों के। अजीब बात है, सिवाय तेरे खालिस बंदों के, दुनिया को खूबसूरत बनाऊंगा, तेरे बंदों को गुमराह करूंगा, सबको गुमराह करूंगा सिवाय तेरे खालिस बंदों के। यानी खालिस बंदों के मुकाबले में अपनी आजिज़ी का इकरार कर रहा है, अपनी आजिज़ी का इकरार कर रहा, उन्हें नहीं गुमराह कर सकूंगा। अजीजो, इब्लीस इब्लीस होकर अल्लाह के मुखलिस बंदों को पहचानता है, आप कलमा गो होकर अल्लाह के मुखलिस बंदों को नहीं पहचानते। मुलाजा तो करें। ये पहला मरहला अजीजों, और अब ये सिलसिला चला तो सरकार रसालत तक पहुंचा। दरमियान की बातें मैंने दिन की मजलिस में गुजारिश की थी, अगर कुछ हजरात वहां रहे होंगे तो इस सिलसिले को मुरत्तब कर सकते हैं। बहरहाल ये सिलसिला चला और सरकार खत्मी मर्तबा तक पहुंचा। अब पैगंबर इस दुनिया में तशरीफ लाए निजाम हिदायत कायम करने के लिए, और 40 साल तक हुजूर खामोश रहे। लेकिन इस खामोशी को कोई कुछ और ना समझे, मैं इसी खामोशी को इस्लाम का सबसे बड़ा सरमाया इफ्तिखार समझता हूं कि इसमें पैगंबर किरदार साजी का काम कर रहे थे। आपने पहचाना नहीं, हुजूर उस 40 साल में जो किरदार पेश कर रहे हैं मक्के वालों के दरमियान, वो ऐसा है कि काफिर हैं, बुतपरस्त हैं, कई खुदाओं के मानने वाले हैं, मगर उसके बावजूद भी पैगंबर को अमीन भी कह रहे हैं, सादिक भी कह रहे हैं। पैगंबर को अमीन भी कह रहे हैं, सादिक भी कह रहे हैं। यानी वो अपनों पर एतबार नहीं कर रहे हैं, मगर पैगंबर पर एतबार कर रहे हैं, अमानतें पैगंबर के हवाले। और इस एतबार तक इस हद तक पैगंबर ने किरदार साजी का काम किया कि हुजूर कहते, मैं कहूं इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर है जो तुम्हें खत्म कर देगा तो तुम मानोगे? मक्के वाले कहते, इन लबो दंदान से कभी कोई गलत बात नहीं सुनी है, इसलिए न मानने का क्या सवाल पैदा होता है। किसके दरमियान ये बात कह रहे हैं? अभी तो कोई कलमागो नहीं है, अभी तो वो हैं जो सब के सब बुतपरस्त हैं, जो सब के सब काफिर हैं। और ये सदाकत का जो दबाव था उनके ऊपर, ये अमानत का जो प्रेशर था मक्के वालों के ऊपर, इसका आलम यह था कि जब हुजूर ने कहा कि क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, अल्लाह को एक मानो तो तुम्हारी नजात है, तो अजीजों उन्होंने पैगंबर पर सारे इल्जामात तो लगाए, मगर किसी ने झूठा पैगंबर को नहीं कहा। इसे तो पहचाने, किसी ने नहीं कहा कि गलत बयानी से माज़अल्लाह आप काम ले रहे हैं, इसलिए कि उनके दिलो दिमाग पर पैगंबर की सदाकत का सिक्का इस तरह से बैठा हुआ था कि उनकी मजाल न थी कि वो इनकार करते। तवज्जो कर रहे हैं आप? ये सूरत हाल थी। और अब जब हुजूर तबलीगात के लिए निकले तो अजीजों हिदायत के लिए 3 मरहले हैं। 3 मरहले हैं कि जहां हिदायत नफूज करती है। मुआशरे में 3 तरह के अफराद होते हैं, बच्चे होते हैं, औरतें होती हैं और संजीदा अफराद होते हैं, बुजुर्ग। इसलिए कि बच्चे अगर नहीं आएंगे तो सीखेंगे कैसे, हिदायत लेंगे कैसे? औरतें जब तक करीब ना आएंगी,
سیکھیں گی کیسے؟ اور عورتیں سیکھیں گی تو بچوں کو بھی بتائیں گی اور بزرگوں پر بھی نفوذ پیدا کریں گی. اور سنجیدہ افراد جو ہیں وہ جب تک اس ہدایت کو سنجیدگی سے نہ لیں گے تب تک یہ ہدایت کا کوئی اثر نہیں ہوگا. لہذا کمال یہ ہے کہ بچے بھی قریب آئیں، عورتیں بھی قریب آئیں اور سنجیدہ افراد بھی قریب آئیں. اگر یہ دور ہو گئے تو ہدایت و ارشاد کا کام تو بیکار ہو کے رہ جائے گا، اس میں کوئی پھر کمال نہ رہے گا. تو اب کیسے قریب آئیں؟ اب جب پیغمبر ہدایت کے لیے کھڑے ہوئے تو دشمن ذہین تھا. دشمن نے کہا ان کی ہدایت کو ہمیں روکنا ہے. تو کیسے روکے؟ بچوں سے کہا کہ یہ مجنون ہے. اب جب بچے سمجھیں گے مجنون ہے تو قریب نہیں آئیں گے. عورتوں سے کہا یہ جادوگر ہیں، عورتیں سمجھیں گی جادوگر ہے تو قریب نہ آئیں گی. سنجیدہ افراد سے کہا کہ یہ شاعر ہیں، شاعر ہمیشہ بیہودہ گو ہوا کرتا ہے، لہذا سنجیدہ افراد قریب نہ آئیں گے. جب قریب نہیں آئیں گے تو ہدایت کیسے ہوگی؟ توجہ کریں گے عزیزو؟ توجہ کریں گے عزیزو؟ بچے ان سے کہا یہ مجنون ہیں، بچے ڈر کے بھاگ گئے. عورتوں سے کہا یہ جادوگر ہیں، عورتیں خوفزدہ ہو کر بھاگ گئیں. سنجیدہ افراد سے کہا کہ یہ شاعر ہیں، انہوں نے وہ دھیان نہیں دیں گے اقوال پر. لہذا عزیزو جب انہوں نے 3 الزام ایک ساتھ لگائے کہ یہ مجنون ہیں، یہ ساحر ہیں، یہ شاعر ہیں، پیغمبر جب تبلیغ کے لیے اٹھے ہیں. اب آپ سمجھے 40 سال تک پیغمبر کیوں خاموش تھے؟ پیغمبر 40 سال تک اس لیے خاموش تھے کہ اگر اس طرح کا حملہ پیغمبر پر ہوا تو اس حملے کے دفاع کے لیے پیغمبر کے پاس ایک لشکر ہونا چاہیے. لشکر ہونا چاہیے. جب انہوں نے کہا یہ مجنون ہے تو پیغمبر علی کو لے کر آئے. انہوں نے کہا یہ ساحر ہیں، پیغمبر ختیجہ کو لے کر آئے. انہوں نے کہا یہ شاعر ہیں، پیغمبر ابو طالب کو لے کر آئے. علی کا وجود جنون کو دور کرنے کی دلیل بن گیا. ختیجہ کا وجود سحر کو دور کرنے کی دلیل بن گیا. اور ابو طالب کا وجود شاعر ہونے کے شاعر کو بتلان کرنے کی دلیل بن گیا. اس طرح سے یہ لشکر لے کر پیغمبر آئے. اور عزیزو عجیب بات ہے، کیا مقام ہے ان کا اور کیا مرتبہ ہے ان کا. اب ملاحظہ تو کریں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کو خطاب کیا ہے، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ. قرآن میں یا محمد نہیں ہے. کیا محبت ہے پروردگار کی اپنے حبیب سے؟ یا محمد نہیں. محمد رسول اللہ تو ہے، یا محمد نہیں ہے. یا ایھا الرسول تو ہے مگر نام نہیں لیا گیا. یاسین کہا گیا ہے، طٰہٰ کہا گیا ہے، مزمل کہا گیا ہے، مدثر کہا گیا ہے، مگر یا محمد نہیں کہا گیا. یہ احترام پیغمبر نہیں تو پھر کیا ہے؟ یہ ہے مقام اللہ کے نزدیک پیغمبر گرامی قدر کا. اور عزیزان محترم، وہ پیغمبر جب تبلیغات کے لیے یہ لشکر لے کر آیا کہ جس میں علی ہیں، ابو طالب ہیں، ختیجہ ہیں. اب ان کا مقام آپ ملاحظہ کریں کہ جناب آدم کو اللہ نے بھیجا، اس کے بعد جناب نوح آتے ہیں. جناب نوح کے کسی بھی یہ حکم تو دیتا ہے کہ آپ یہ کریے، مگر وہ نہیں کہتا کہ جو کچھ نوح نے کیا وہ ہم نے کیا. ابراہیم کے لیے یہ بات نہیں کہی. ابراہیم تو شیخ الانبیاء ہے. پیغمبر کے بعد اگر کوئی عظیم المرتبت ذات و شخصیت ہے تو وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی ہے. یہ نہیں کہا کہ ابراہیم نے جو کچھ کیا یہ ہم نے کیا، ہمیں نہیں ملتا. موسیٰ نے کچھ کی جو کیا وہ ہم نے کیا. عیسیٰ نے جو کیا حکم دیا، اے موسیٰ تم یہ کرو، اے عیسیٰ تم یہ کرو، اے ابراہیم تم یہ کرو. یہ تو کہا ہے، مگر یہ نہیں کہا کہ جو ابراہیم کہتے ہیں وہ بھی ہم کہتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں وہ بھی ہم کرتے ہیں. یہ بات نہیں کہی. جناب لے دے کر ایک جناب جبرائیل امین ہے کہ جن کے عمل کو پروردگار نے اپنا عمل کہا ہے، اس لیے کہ وہ سید الانبیاء ہیں. اس کے بعد اگر نظر آتا تو حضور کے لیے
کہ پروردگار کہتا جو آپ کہتے ہیں آپ نہیں کہتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میں کہتا ہوں، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، جو آپ کنکری پھینکتے ہیں آپ نہیں پھینکتے. یعنی قول پیغمبر قول خدا ہے، عمل پیغمبر عمل خدا ہے. تو یہ انبیاء میں سب کے سردار ہیں، وہ ملائکہ میں سب کے سردار ہیں. اور ہمیں نہیں ملتا کسی کے عمل کو پروردگار نے اپنا عمل کہا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں ایک ایسی فہرست ہم دیکھتے ہیں اور ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ اب انہیں کیا کہا جائے. تاریخ بتاتی ہے کہ مکے میں پناہ ابو طالب نے دیا، دولت ختیجہ نے دیا، اور اب خدا کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے اے پیغمبر آپ یتیم تھے تو ہم نے آپ کو سہارا نہ دیا، آپ کو ہم نے مستغنی نہیں بنایا. تو عزیزان محترم مستغنی کس نے بنایا؟ پناہ کس نے دیا؟ اور عجیب و غریب جملہ ہے، الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلن فاغنا. آپ یتیم تھے تو ہم نے پناہ نہ دیا، آپ گمگشتہ تھے تو ہم نے آپ کو ساتھی نہ فراہم کیا، آپ تنگ دست تھے تو ہم نے آپ کو مستغنی نہیں بنایا. تین کا تذکرہ ہے اس میں. اور پھر کہا جاتا اے میرے پیغمبر اب آپ کا بھی کام ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم آئے تو اس کو جھڑکیے گا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل آئے تو جھڑکیے گا نہیں، یتیم آئے تو اس پر غصہ نہ کریے گا. اور کہتے فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جب نعمت پروردگار ملے تو اس کا تذکرہ کرتے رہیے گا، اس کو بیان کرتے رہیے گا. بعضیزو جو تین چیزیں پیغمبر کو ادھر سے ملی، پروردگار نے کہا اس کا تذکرہ آپ ادھر کریے. تو کس نے طاقت دی؟ کس نے طاقت دی؟ طاقت میں نے گزشتہ مجلس میں گزارش کیا تھا، کل ہی کی مجلس میں میں نے گزارش کیا تھا کہ عزیزو طاقت اگر نقطہ اعتدال پر ہو تو شجاعت ہے، بڑھ جائے تو تہور ہے، گھٹ جائے تو بزدلی ہے. اور اسی لیے شجاع، لفظ شجاع غیر معصوم کے لیے کہا ہی نہیں جا سکتا. اب اگر کسی غیر معصوم کو معصوم شجاع کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معصوم تو نہیں ہے، کوئی آیت تو نہیں ہے، مگر معصوم نما ضرور ہے. اس لیے کہ طاقت سے انسان ظلم کرتا ہے، طاقت سے انسان کمزور کو دباتا ہے، طاقت سے انسان بڑے بڑے ایسے کام کر جاتا ہے کہ جو ظلم کے زمرے میں آتا ہے. تو اب ایسا اگر کوئی کام ہو کہ جو ظلم کے زمرے میں آ جائے تو کیا خدا ایسی طاقت کو اپنی طاقت کہے گا؟ ایسی طاقت کو اپنی طاقت کہے گا؟ دولت لوگ کماتے ہیں، دولت بہت سے طریقے سے، جائز طریقے سے بھی کماتے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی کماتے ہیں. عزیزو اگر وہ کوئی دولت کا انبار جمع کر لے اور طریقہ جائز نہ ہو تو کیا خدا اس کو اپنی دولت کہے گا؟ کیا خدا اس کو اپنی دولت کہے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ طاقت بھی نقطہ اعتدال پر ہے اور دولت بھی پاکیزہ ہے. تبھی تو پروردگار کہہ رہا ہم نے آپ کو طاقت بھی دیا ہے، ہم نے آپ کو دولت بھی دیا ہے، ہم نے آپ کو طاقت بھی عطا کیا، ہم نے آپ کو دولت بھی عطا کیا، اور ہم نے آپ کو ایک ساتھی بھی عطا کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب یا معصوم ہے یا معصوم نما ہے. اس طرح کی طاقت، اور کیسی طاقت ہے، کیسی دولت ہے، ملاحظہ کریں. جناب ام المومنین خدیجہ یہ وہ بیوی ہیں جن کو ملکۃ العرب کہا جاتا تھا. آج جیسے بڑے بڑے بینک ہوتے ہیں جو لون دیتے ہیں، قرض دیتے ہیں اور اس سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، آج جو بڑے بڑے کاروباری ہیں وہ اپنا پیسہ نہیں لگاتے ہیں، وہ اس میں پیسہ تو بینک کا ہوتا ہے، کام وہ کر رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے، انہیں بھی فائدہ پہنچ رہا ہے. کل جناب خدیجہ کی دولت لے کر یہ کاروبار کرتے تھے. جو مکے کے سرمایہ دار اور طائف کے جو سرمایہ دار تھے ان کا اپنا پیسہ نہیں تھا، سامان خدیجہ کا تھا اور کام یہ کرتے تھے. کتنی دولت تھی آپ اندازہ لگائیں کہ گھر میں سونے کی اینٹیں ہوا کرتی تھی. اور یہ بی بی جب پیغمبر اسلام کی خدمت میں آئی ہیں تو اپنی پوری دولت اسلام کے حوالے کر دیا. یہ اسلام احسان مند ہے جناب خدیجہ کا. بھئی یہی تو فرق ہے
کہ دولت دے کر اسلام کو مستغنی کرنا یہ ختیجہ کا کام ہے، اور اسلام کی دولت لے کر اپنے خزانے میں جمع کر کے غنی ہو جانا کسی اور کا کام ہے۔ اس فرق کو دنیا پہچانے۔ یہ جناب ختیجہ ام المومنین ختیجہ ہیں، اور عزیزو تاریخ بتاتی ہے کیا فداکاری تھی۔ تاریخ جناب ختیجہ آپ پڑھیں۔ ایک بار جناب ام المومنین ختیجہ نے کہا میرے سرتاج، مکے کے سارے لوگوں کو میں نے آج بلایا جو میرے مقروض ہیں، سب حرم میں جمع ہو جائیں گے، آپ بھی تشریف لے آئیے۔ حضور تشریف لاتے ہیں تو کہتے ہیں حرم مکہ بھر گیا۔ اتنے مقروض تھے ام المومنین ختیجہ کے کہ حرم مکہ بھر گیا۔ اور ایک بار بیوی پوچھتی ہے بتاؤ تم ہمارے مقروض ہو کہ نہیں؟ سب نے کہا ہاں ہم آپ کے مقروض ہیں۔ ایک بار اپنے وارث کی طرف نظر ڈالتی اور کہتی ہیں کہ میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں اگر یہ سب کے سب آپ کا کلمہ پڑھ لیں تو میں سب کا قرضہ معاف کر دوں گی۔ عظمت تو پہچانے، میں قرضے معاف کر دوں گی۔ یہ تھی جناب ختیجہ، اور اس طرح سے انہوں نے قرضے معاف بھی کیے جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، جو دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، اور بہت سے ایسے تھے جنہوں نے اپنے قرضوں کو اسی طرح سے معاف بھی کرایا۔ عزیزان محترم، خدمات جناب ختیجہ، یعنی ایک موقع ایسا تھا جب قحط پڑ گیا مکے میں، حضور پریشان ہو کر گھر میں داخل ہوئے، چہرے پیغمبر پر نظر پڑی، میرے وارث یہ پریشانی مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ بی بی آپ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اور نہ کہوں تو پھر یہ امت کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی۔ یہ اس وقت کہا جب کچھ نہیں تھا ان کے پاس، بظاہر کچھ نہیں تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ اس وقت پیغمبر کے ساتھ تھیں، اس گھر میں نہیں تھیں جس میں پہلے رہتی تھیں۔ اس شیب ابی طالب کے بعد کا یہ واقعہ ہے۔ کہا مکے میں قحط پڑا ہوا، آپ سے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے، نہ کہوں تو امت کی حالت دیکھی نہیں جا رہی ہے۔ اصرار کیا کہ میرے وارث بتائیے کیا مسئلہ ہے۔ کہنے لگے کہ جو قحط پڑا ہے میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ امت بھوکی پیاسی نہ رہے۔ اس وقت بھی ایک بار خانہ کعبہ میں لے کر جاتی ہیں پیغمبر کو، ایک طرف خود کھڑی ہو جاتی ہیں اور حکم دیتی ہیں اپنے نوکروں کو کہ جتنی بھی دولت ہمارے پاس ہے لا کر یہاں پہ جمع کر دو۔ اشرفیاں وہاں رکھی جاتی ہیں، تو کہتے ہیں کہ اشرفیوں کا انبار اس طرح سے لگ گیا تھا کہ ادھر والے ادھر والوں کو دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور وہ کہتی ہیں کہ یہ ہم نے آپ پر صدقہ کیا ہے، یہ ہم نے آپ پر صدقہ کیا۔ آپ یہ بتائیں یہ دولت کتنی پاکیزہ دولت ہے کہ پروردگار کہہ رہا الم یجد کا یتیمن فآوا ووجدک ضالن فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ آپ تنگ دست تھے تو ہم نے مستغنی بنایا۔ بازیدو ہم نے یہی تو تاریخ قرآن میں دیکھا ہے، یا پیغمبر کے قول و عمل کو خدا نے اپنا قول و عمل کہا ہے، یا ابو طالب اور ختیجہ کے عمل کو پروردگار نے اپنا عمل کہا ہے۔ اور ہمیں کوئی نہیں ملتا ہے ایسا کہ جس کے قول و عمل کو پروردگار نے۔ اور اب آپ آ کے دیکھ لیں جناب ابو طالب کی خدمات کیا ہے، کہ جناب ابو طالب یہ انتخاب پیغمبر ہے۔ عزیزان محترم، پیغمبر انتخاب ابو طالب نہیں ہے، تو سمجھ لیں آپ۔ اس لیے کہ جب جناب عبد المطلب کی رحلت کا وقت قریب آیا ہے تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا۔ اس وقت ظاہر ہے کہ جناب عبداللہ تو پیغمبر کے ولادت سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، تو 9 بچے 9 بیٹے تھے جناب عبد المطلب کے، آ کر حلقہ بنا کر اپنے باپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس میں ابو لہب بھی ہے، جناب حمزہ بھی ہیں، جناب عباس بھی ہیں، یہ سب ہیں، جناب ابو طالب بھی ہیں۔ اور ایک بار اپنے پوتے کو بلایا اور کہا اے اپنے دادا کی جان، یہ تمہارے 9 چچا ہیں، یہ انتخاب ہم نے تمہارے حوالے کیا ہے کہ جس کا چاہے اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ ابو طالب نے یہ نہیں کہا، عبد المطلب نے یہ نہیں کہا کہ اے ابو طالب تم اسے لے لو۔ اگر کسی بھی اپنے فرزند کے حوالے پیغمبر کو کر دیتے تو وہ سب باپ کا احترام کرتے تھے، قبول کر لیتے،
مگر بات بگڑ جاتی. کہا جاتا باپ کے احترام میں انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی ہے. مگر کیا کہنا عبد المطلب کا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہارے حوالے کرتا ہوں، بلکہ اپنے پوتے سے کہا، جان عبداللہ سے کہا، یتیم عبداللہ سے کہا یہ تمہارے 9 چچا ہیں، جس کا چاہے تم انتخاب کر لو، جس کا چاہے تم انتخاب کر لو. کہتے ہیں وہ ایک بار ان کے گرد 3 بار دائرہ کیا، انہوں نے دورہ کیا، اور اس کے بعد ایک بار پیغمبر نے جناب ابو طالب کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ آئے میرے دادا، میں زیر سایہ شفقت ابو طالب زندگی گزارنا چاہتا ہوں. بعزیزان محترم، اب یہ مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ابو طالب انتخاب محمد کا نام ہے. اب اگر کچھ شان ابو طالب میں تم کہنا چاہتے ہو تو یہ سوچ لو یہ پیغمبر کا انتخاب ہے. عزیزان محترم، اور اس طرح سے جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی پرورش کی ہے. تاریخ کہتی ہے کہ یہ تو دیکھا گیا ہے کہ اب ابو طالب کے گھر سے ان کے فرزند نکلے ہیں تو بالوں میں شانہ نہیں ہے، الجھے ہوئے بال ہیں، مگر کبھی کسی نے یہ نہ دیکھا کہ عبداللہ کا یتیم گھر سے نکلا ہو اور اس طرح سے نکلا ہو کہ زلفوں میں شانے نہ ہوئے ہوں. اس طرح سے جناب ابو طالب اور جناب ام المومنین خدیجہ، جناب فاطمہ بنت اسد پیغمبر اسلام کی دیکھ بھال کرتے تھے. تاریخ بتاتی ہے کہ سائے کی طرح سے ابو طالب پیغمبر کے ساتھ ساتھ تھے. بلکہ ایک موقع ایسا بھی آیا ہے کہ پیغمبر اسلام گھر سے باہر نکلے اور کافی دیر ہو گئی واپس نہیں آئے، تو جناب ابو طالب گھبرا کر گھر سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ کے قریب اور جوانان بنی ہاشم کو بلایا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک نیزہ دیا اور کہا تم سب چلے جاؤ خانہ کعبہ کے قریب. وہاں جو سنادید قریش بیٹھے ہوئے ہیں، سردار قریش بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے سروں پر کھڑے ہو جاؤ، میں جا رہا ہوں اپنے بھتیجے کو تلاش کرنے. اگر میں اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو لے کر آؤں تو تم کچھ نہ کرنا، اگر تنہا ہوں تو بے دریغ انہیں قتل کر دینا، بے دریغ قتل کر دینا. گئے جناب ابو طالب تلاش کرنے، غار حرا میں مصروف عبادت ہے، لے کر اپنے ساتھ آئے، سینے سے لگایا اور کہا فرزند بہت دیر تک باہر نہ رہا کرو، اس لیے کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں اور تمہاری فرقت میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. اپنے ساتھ لے کر آئے تو گھر نہیں گئے، خانہ کعبہ کی طرف آئے اور خانہ کعبہ کے قریب آنے کے بعد ان لوگوں سے کہا کہ جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ذرا نظریں اٹھا کر دیکھو. تو دیکھا تو ان کے سروں پر ایک ایک جوان کھڑا ہوا ہے اور ان جوانوں سے کہا ذرا وہ نیزے دکھا دو. انہوں نے نیزے دکھائے. اب عزیزان محترم، جناب ابو طالب ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ میں نے ان جوانوں کو یہ حکم دیا تھا کہ اگر میں بھتیجے کے ساتھ آؤں تو تمہیں بخش دیا جائے اور بغیر بھتیجے کے آؤں تو تمہیں قتل کر دیا جائے. یہ بھی بتا رہے ہیں. عزیزو، یہی تو میں کہتا ہوں کہ یہ خوخار عرب ہیں، جو جنگجو عرب ہیں، ہزاروں ہزار سال تک یہ جنگ کرتے رہتے ہیں. تو میں یہی کہتا ہوں کہ خوخار عربوں کو جنگ پر اکسانا اور ان سے کوئی جواب نہ پانا، یہی تو شجاعت ابو طالب کا کارنامہ ہے، یہی تو عظمت جناب ابو طالب ہے. عزیزان محترم، یہ ہیں جناب ابو طالب. اس طرح سے انہوں نے پرورش کی. فرماتے ہیں کہ واللہ لن یسلو الیک بجمعہم حتی وسدوا فی التراب دفینا. خدا کی قسم، جب تک ہمارے اندر رمق حیات پائی جا رہی ہے کسی کی مجال نہیں ہے جو آپ کی طرف بری نظر سے دیکھے. قصیدہ جناب ابو طالب کا. عزیزان محترم، تو آپ پہچانے کہ اس طرح سے پیغمبر کی انہوں نے حفاظت کی ہے، اس طرح سے انہوں نے پیغمبر کی حفاظت کی ہے. بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ جب پیغمبر نے اعلان اسلام کیا ہے، اعلان اسلام کیا تو بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا، بہت سے تھے جنہوں نے نہیں قبول کیا، بہت سی عورتیں تھیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، بہت سی ایسی تھی جنہوں نے نہیں قبول کیا. جنہوں نے نہیں قبول کیا مردوں میں کافر تھے، عورتوں میں کافرہ. جنہوں نے قبول کر لیا وہ عورتوں میں مومنہ اور مردوں میں مومن. یہی صورت تھی. اب لوگ پیغمبر کے پاس آئے، ہم نے تو اسلام قبول کر لیا، ہماری بیوی ابھی تک کافر ہے، ہم کیا کریں؟ کہا چھوڑ دو. پیغمبر نے کہا چھوڑ دو. بہت سے مرد آئے، یا رسول اللہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، بیوی ہماری کافرہ ہے،
کیا کرے؟ کہا چھوڑ دو. بہت سی عورتیں آئیں, اللہ کے رسول ہم نے اسلام قبول کر لیا, شوہر ہمارا کافر ہے. کہا چھوڑ دو. تو مکے کے کتنے بسے بسائے گھر تھے جو بگڑ گئے, کتنے بسے بسائے گھر تھے جو بگڑ گئے. عزیزان محترم آپ ملاحظہ کریں تو اب جو گھر بگڑا ہوگا وہ دشمن ہوا ہوگا کہ نہیں ہوا ہوگا, اور اب وہ پیغمبر کی ایک ایک کمی پر, ایک ایک چیز پر نظر رکھتا ہوگا کہ نہیں رکھتا ہوگا. تو عزیزوں کتنے بگڑے ہوئے کافر تھے مکے کے, انہوں نے آ کر پیغمبر سے نہ کہا آپ نے ہمارا گھر تو بگاڑ دیا, آپ کے گھر میں آپ کے چچا اور آپ کی چچی رہ رہی ہیں, آپ کی چچی مومنہ ہے. آج کا مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہ کافر ہیں. تو عزیزوں پتا چلا کل کے کافروں کو بھی ابو طالب کے ایمان پر یقین تھا, آج کے کلمہ گویوں کو یقین نہیں ہے. تو آج کے کلمہ گویوں سے کل کے کافر بہتر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ عزیزان محترم, اور جب گفتگو اس مرحلے تک پہنچی ہے اور وقت بھی میرا بہت تیزی کے ساتھ ختم ہو رہا ہے تو ایک دو جملے اور سماعت فرما لیں, اس لیے کہ بات تو مکمل نہیں ہوئی ہے اور اس بات کو انشاءاللہ کل وقت ملا تو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. کیا ملاحظہ فرمائے, جب پیغمبر نے اعلان اسلام کیا ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا. شیب ابی طالب میں پیغمبر کو لے کر ابو طالب چلے گئے اور 3 سال تک رہے, سختیوں کے ساتھ رہے, اس لیے کہ ان کا سوشل بائیکاٹ تھا. ان سے کوئی لین دین نہیں ہو سکتی, وہاں کوئی کھانا لے کر نہیں جا سکتا, وہاں کوئی پانی لے کر نہیں جا سکتا, جو ہے اسی پہ گزر بسر کرنا ہے. یہی تو تھا نا, ہر طرح کا بائیکاٹ تھا. ان کی نظر تھی کہ کوئی شیب ابی طالب میں نہ جائے. کیسے 3 سال گزارا ہوگا میں نہیں بتا سکتا. عزیزان محترم آپ بڑا دم مارتے ہیں کہ فلاں سابق الاسلام ہے, فلاں سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ابو طالب تو مسلمان نہیں تھے بقول آپ کے, شیب ابی طالب میں وہ کیوں پیغمبر کو لے کر گئے اور ان کا کیوں بائیکاٹ کیا گیا, ان کا کیوں بائیکاٹ کیا گیا. اور آپ بڑے کلمہ گو تھے, بڑے مسلمان تھے, بڑے ساتھی تھے, تو کم سے کم ایک گلاس پانی ہی پہنچا دیتے وہاں پر تو آپ کے ایمان کا پتہ چل جاتا. تاریخ یہ تو بتاتی ہے کہ ابو لہب تک کو رحم آ گیا اور وہ پانی لے کر پہنچا مگر پکڑا گیا. آپ تو کلمہ گو تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو زندوں کو تو مانتی ہے مگر یہ مردوں کو یا ان کو کہ جن کے بارے میں یقین ہو گیا کہ زندہ نہیں رہیں گے ان کو ماننے والی نہیں ہے. عزیزان محترم تو یہ صورتحال ہے. جناب ابو طالب 3 سال وہاں رہے, 3 سال شیب ابی طالب میں. اور پیغمبر کا یہ جملہ ہے جو تاریخ میں ثبت ہے کہ وہ کہتے ہیں میں رات میں سوتا تھا کہیں اور اٹھتا تھا کہیں سے, اور پوچھتے تھے یہ چچی ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو کہیں اور اجازت دیتی ہیں سونے کی اور پھر نصف شب کے بعد کہیں اور کر دیتی ہیں, ایسا کیوں ہے؟ تو دونوں مل کر جواب دیتے تھے کہ میرے لال جب تم سوتے ہو تو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کسی نے تمہیں رات میں سوتے ہوئے دیکھ لیا ہو اور شب کی تاریکی میں شب خون مارے تو تمہاری جان نہ چلی جائے. اس لیے جہاں تم لیٹتے ہو وہاں اپنے دل کے ٹکڑوں کو لٹا دیتی ہوں اور تمہیں وہاں سے ہٹا دیتی ہوں, تمہیں وہاں سے ہٹا دیتی ہوں. اب عزیزان محترم جناب ابو طالب کے جو بچے ہیں بے مثل ہیں. طالب باکمال تھے, جعفر باکمال تھے, عقیل باکمال تھے, اور خلاصہ کائنات علی موجود ہیں, موجود ہے عزیزو. اور عجیب و غریب مرحلہ ہے کہ اپنے بھتیجے کو ہٹا دیا کہ کوئی شب خون مارے تو ہمارے دل کے ٹکڑے تو قتل ہو جائیں مگر اسلام کا مستقبل بچ جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر اپنے بچوں کو قتل گاہ اسلام پر لٹا رہے ہیں تو یہی تو سمجھ کے لٹا رہے ہیں کہ یہ مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے. تو عزیزو یہ ہر رات لٹانا, اس کا مطلب یہ کہ ہر رات شہادت مل رہی ہے, ہر رات کو لٹایا جا رہا ہے. کتنا بڑا عمل ہے یہ, 1 دن 2 دن کی بات نہیں ہے, 3 سال کی بات ہے.
3 سال کے بعد پیغمبر کہتے ہیں چچا جا کر ان سے کہہ دیجئے کہ جو معاہدہ تھا اسے دیمک کھا گئی ہے، صرف نام خدا باقی رہ گیا ہے۔ پیغمبر نے کہا، اور جناب ابو طالب خانہ کعبہ کے قریب آئے، اے قریش والوں، جو معاہدہ تمہارا ہوا تھا، تمہارے معاہدے کو دیمک کھا گئی ہے، صرف نام خدا باقی رہ گیا۔ کتنا بڑا رسک تھا پیغمبر کے کہنے پر۔ معاہدہ پیغمبر کے پاس نہیں تھا، تعہد نامہ پیغمبر کے پاس نہیں تھا، ان کے پاس تھا۔ اور کیا ایمان تھا ابو طالب کا کہ میرا بھتیجا جو کہتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا۔ اس یقین و اطمینان کے ساتھ جا کر کہہ رہے ہیں، اسے تو دیمک کھا گئی، صرف نام خدا باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر غلط ہوا تو اس کی سخت ترین سزا ہے، کہا جا کر دیکھ لو۔ اب جب دیکھا گیا تو ان کے ایمان تبدیل ہو گئے کہ جو پیغمبر نے کہا تھا وہی ہوا، جس کا اعلان، یعنی ابو طالب وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، یہ ابو طالب ہے۔ تو 3 سال تک رہے۔ 3 سال کتنے دن ہوئے؟ تقریباً 1000 راتیں ہوئی، 1000 دن ہوئے۔ ایک دن کی بات نہیں، 1000 دن کی بات ہے۔ اب آپ ذرا پہچانے تو ایک واقعہ اور بھی ہے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو بھی قتل گاہ اسلام پر لٹایا تھا، مگر چند لمحوں کے لیے، ملاحظہ تو کریں، وہ چند لمحوں کا عمل تھا، یہ 1000 راتوں کا عمل ہے۔ عزیزو توجہ کریں گے آپ، میں آپ کی توجہات اس طرف لے کر آ رہا ہوں، پہچانے کہ جناب ابراہیم خواب دیکھتے ہیں، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، اے میرے لال، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ جبکہ ابراہیم کا خواب حقیقت ہوتا ہے۔ اگر ہم خواب میں دیکھیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے چلے جائیں تو یہ جرم ہے، کرائم میں آئے گا، پکڑ لیے جائیں گے۔ لیکن جناب ابراہیم جو خواب دیکھتے تھے یہ ہمارا جیسا خواب نہیں تھا، یہ حکم الہی تھا۔ تو سیدھے سیدھے کہہ دیتے اپنے بیٹے سے کہ خدا کا حکم یہ ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، خواب کا حوالہ کیوں دے رہے ہو؟ اگر عزیزو حکم کا حوالہ ابراہیم دیتے تو کمال ابراہیم کا پتہ تو چلتا، مگر عظمت اسماعیل کا پتہ نہ چلتا۔ اس لیے حکم کا حوالہ نہ دیا، بلکہ انہوں نے کہا اے بیٹا میں نے خواب دیکھا، تمہاری کیا رائے؟ فانظر ماذا تری، تمہاری کیا رائے ہے؟ ایک بار بیٹا کہتا یا ابت افعل ما تؤمر، جو امر ہوا ہے اس پر عمل کیجئے۔ باپ خواب کہہ رہا ہے، بیٹا امر کہہ رہا ہے۔ توجہ کریں گے، باپ خواب کہہ رہا ہے، بیٹا امر کہہ رہا ہے۔ انشاءاللہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ صابر نہیں پائیں گے، صبر کرنے والوں میں پائیں گے، یعنی نگاہ اسماعیل میں کچھ اور بھی صابرین ہیں۔ فانظر ماذا تری، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹا جو حکم ہے، جو امر ہے، اے بابا جو امر ہوا ہے اس پر عمل کیجئے۔ یعنی جس مقام پر باپ فائز ہے اسی مقام پر بیٹا فائز ہے۔ اب لے کر چلے جناب ابراہیم ذبح کرنے کے لیے، تو گھر سے چھری لیا، رسی لیا، لے کر مقام منی میں پہنچے۔ ایک بار شیطان پہنچا جناب ابراہیم کے پاس، ابراہیم ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بڑھاپے کی اولاد کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ کہا بھاگ جا، تو ابلیس ہے۔ کہا آپ نے پہچانا کیسے؟ کہا جو حکم خدا کو انجام دینے، جو حکم خدا سے کسی کو روکے وہ سوائے شیطان کے کوئی نہیں ہو سکتا۔ بس جب وہاں کامیاب نہ ہوا تو ایک بار جناب اسماعیل کے پاس آیا اور کہنے لگا اپنے بابا کو روکو، بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کی عقل کام نہیں کر رہی ہے، تمہیں ذبح کرنے لے جا رہے ہیں۔ کہا بھاگ جا، تو ابلیس ہے۔ تو پلٹ کر پوچھتا پہچانا کیسے؟ کہا جو نبوت کے حافظے پر شک کرے وہ سوائے ابلیس کے کوئی ہو نہیں سکتا۔ بعضیوں جب یہاں بھی کامیاب نہ ہوا تو ایک بار ہاجرہ کے پاس گیا، اے بی بی یہ بڑھاپے کی اولاد ہے، بڑی منتوں اور مرادوں سے بچہ پیدا ہوا ہے اور ایک خواب کی بنیاد پر اسے ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دوڑو دوڑو گھر سے باہر نکلو ورنہ بچہ ذبح ہو جائے گا۔ کہا بھاگ جا، تو شیطان ہے۔ وہ پلٹ کے کہتا بی بی پہچانا کیسے؟ کہا جو زوجہ رسول کو گھر سے باہر نکالنے کی ترغیب دے۔
وہ سوائے ابلیس کے اور کوئی ہو نہیں سکتا ہے. لیکن وہ سوچنے لگا کہ آخر میں کامیاب کیوں نہیں ہوا. وہ تو خیر ابراہیم نبی تھے, نہیں کامیاب ہوا. اسماعیل نبی تھے, نہیں کامیاب ہوا. مگر میں نے تو بہت سی بیویوں کو بہکایا ہے. نوح کی بیوی کو میں نے بہکایا, لوط کی بیوی کو میں نے بہکایا, اور بہت سی عورتیں ہیں, اور بہت سی بیویاں ہیں. یہ کار خیر تو میں مسلسل کر رہا ہوں, اس میں کامیاب بھی رہا. مگر یہاں ناکامیاب کیوں ہو گیا؟ وہ یہ بھول گیا اس نے جس کو بھی بہکایا وہ صرف نبی کی زوجہ تھی. مگر ہاجرہ صرف نبی کی زوجہ نہیں ہے, ایک نبی کی ماں بھی ہے. عزیزان محترم, حکم خدا ہے کہ ذبح کرو. قتل گاہ پر جا کر جناب ابراہیم نے لٹا دیا. قرآن اس کی حکایت کر رہا. فلما اسلم وتلہ للجبین, جب دونوں نے تسلیم کر لیا اپنے کو, منزل تسلیم میں دونوں آ گئے, تو اب جناب ابراہیم نے اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹایا اور اس کے بعد چھری, آنکھوں پر پٹی باندھی, چھری چلایا. اور جب وہ مطمئن ہو گئے کہ ذبح ہو گئے تو ایک بار پٹی ہٹائی تو دیکھا اسماعیل زندہ ہے, دمبا ذبح ہو گیا. مگر پروردگار عالم نے انہیں خلیل کہا, انہیں ذبیح کہا, جبکہ نہ وہ انہوں نے قتل کیا اور نہ یہ قتل ہوئے, نہ انہوں نے ذبح کیا نہ یہ ذبح ہوئے. مگر پروردگار نیت دیکھ رہا تھا, اور عمل ثواب ہمیشہ نیت کی بنیاد پر دیا جاتا ہے. کہ وہ ذبح کرنے کی نیت سے انہوں نے چھری چلایا, یہ ذبح ہونے کی نیت سے چھری کے نیچے لیٹے, لہذا نیتوں پر عمل مل گیا کہ وہ خلیل, یہ ذبیح. اور اللہ نے اس عمل کو اتنا پسند کیا کہ یہ حکم اسلام قرار پایا. ہر حاجی کو مقام منا میں قربانی دینی ہے. پروردگار یہ چند لمحوں کے عمل ہے, چند لمحوں کا عمل ہے کہ جس کو تو نے شریعت پیغمبر کا جز قرار دیا, تو عزیزو اس کا ثواب کیا ہوگا جو 1000 راتوں تک اپنے بیٹوں کو قتل گاہ اسلام پر لٹاتا رہا. اب ابراہیم اور ابو طالب کا موازنہ کرنا ہو عزیزو, تو آپ اس طرح سے موازنہ کریں کہ 1000 راتوں کو جناب ابراہیم سے ضرب دیں, جو حاصل ضرب آئے اس کا نام ہے ابو طالب. یہ ہے عزیزان محترم, یہ ہدایت و ارشاد کا کام منزل تکمیل تک نہ پہنچتا اگر خدمات جناب ابو طالب اور خدمات جناب ختیجہ نہ ہوتی. اور عزیزو, یہ ان کی خدمتیں تھیں جنہوں نے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا کہ کار اسلام کو, کار ہدایت کو آپ انجام دیں, اور اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں ہیں اس کو ہم برطرف کریں گے. یہ وعدہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا, مگر یہی تو جناب ابو طالب کا کمال ہے. وعدہ اپنی ذات کے لیے کیا تھا, مگر پوری نسل آپ نے حوالے کر دیا اسلام کے. اور ہر عہد میں ہمیں ایک ختیجہ اور ایک ابو طالب نظر آئیں. آپ نے دیکھا مدینے کے ماحول میں بھی ایک ختیجہ ایک ابو طالب. زمانہ بدل گیا, ختیجہ سیدہ ہو گئی, ابو طالب علی ہو گئے. کربلا میں بھی ایک ختیجہ اور ایک ابو طالب ہے. ختیجہ زینب ہو گئی, ابو طالب عباس ہو گئے. عزیزو, جو وفا کی بنیاد جناب ابو طالب نے قائم کی تھی, اس پر عباس نے وفا کا عالیشان محل تعمیر کر دیا. اور عزیزو, جو ایثار اور جو قربانی جناب ام المومنین ختیجہ نے پیش کی تھی, جس کی بنیاد ڈالی تھی, اس بنیاد ایثار و قربانی کی بنیاد کو محل میں زینب نے تعمیر تبدیل کر دیا.
وہ زینب کا کارنامہ تھا یا عباس کا کارنامہ؟ خدا کی قسم، جس مقام فضیلت پر جناب زینب فائز ہیں اسی مقام فضیلت پر جناب عباس فائز ہیں۔ حسین کے پاس یہ دو ایسے فداکار تھے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو آج کربلا صحرائے کربلا تک ہو کر رہ جاتی۔ عزیزان محترم، کیا جذبہ تھا، کیا حوصلہ تھا جناب عباس کا کہ ان کے نام سے اشقیاء کے دل کانپ جاتے تھے۔ آپ نے جس وقت فرات پر حملہ کیا ہے کتنے سپاہی تھے، نہ جانے کتنوں کو آپ نے قتل کیا ہے، کتنی لاشیں تڑپی ہیں، اور عباس کی ہیبت سے وہ سپاہی بھاگ کر کوفے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ اور جب جناب عباس نے مشکیزے میں پانی بھرا ہے اور واپس ہوئے ہیں تو فوجیں پھر جمع ہوئی ہیں اور جمع ہو کر دور سے وار کرنے لگی۔ کسی نے تیر مارا ہے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ ایک تیر جب مشق سکینہ پہ لگا ہے اور جب پانی بہنے لگا ہے تو یہ مشق سکینہ سے پانی نہیں بہ رہا، یہ عباس کی حسرتیں پانی پانی ہو کر بہ رہی ہیں۔ اور عزیزان محترم، جب عباس گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور جب آواز دی یا مولا ہو ادرکنی، تو میرے مولا کا ہاتھ کمر پر پہنچ گیا اور کہتے ہیں اخی ابو الفضل الان انکسرا ظہری وقلت حیلتی، اب تو ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے، چارہ راہ مسدود ہو گئی۔ ارباب اعضا جناب عباس کے سرہانے پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد آپ ایک شعر پڑھتے ہیں، کہتے ہیں اخی ابو الفضل، میرے بھیا عباس، تمہارے وجود سے جن کو اطمینان تھا اور جو سو جایا کرتے تھے اب ان کی آنکھوں کی نیندیں چھن چکی ہیں، اور جن لوگوں کی آنکھوں کی نیندیں چھن چکی تھیں اب وہ آرام سے زندگی بسر کریں گے۔ کتنا اعتبار تھا امامت کو عباس پہ، ارباب اعضا۔ مگر کیا کہنا، ادھر فضائے کربلا میں ایک آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ ادھر زینب نے آواز دی، اے باجائے اب زینب وقت کی عباس بن گئی ہے۔ امام علی مقام جب رخصت آخر کے لیے در خیمہ پر آئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں تو کوئی نہیں جو حسین کو سوار کرے۔ عباس شہید ہو گئے، علی اکبر شہید ہو گئے، قاسم و محمد شہید ہو گئے، میر صاحب اس کی منظر کشی کرتے ہیں۔ حسین جبکہ چلے بعد دوپہر رنگ کو، نہ تھا کوئی جو سنبھالے رکاب توسن کو، حسین تنہا کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو، نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بارباب اعضا، یہ آپ کے اشک بڑے قیمتی ہیں۔ ایک دکھیاری ماں یہاں موجود ہے جو آپ کے آنسوؤں کو جذب کرنے کے لیے آئی ہے، اس لیے کہ یہ وہ قیمتی آنسو ہیں جو زخم حسین کے لیے مرہم زنگار بنیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ بارباب اعضا، جب فضائے کربلا میں آواز گونجی حسین قتل کر دیے گئے تو لشکر نے ایک بار خیام حسینی کا رخ کیا، خیمے جلانے لگے، اسباب لوٹنے لگے، چادریں چھیننے لگے، اور ارباب اعضا اہل بیت طیبین و طاہرین کی وہ بیویاں کہ جن کا چہرہ کبھی چاند اور سورج نے نہ دیکھا تھا، اب وہ امام چہارم کی اجازت سے خیمے سے باہر آ گئی، اور ارباب اعضا اس کیفیت میں ہے کہ بلوائیوں کا مجمع ہے، اور زینب بے مقنعو چادر ہے، ام کلثوم بے مقنعو چادر ہے، اور اب 11ویں محرم آتی ہے تو یہ قافلہ کوفے کی طرف لے جایا جاتا ہے، اور اس طرح سے لے جایا جاتا ہے کہ ساری بیویوں کو ایک ناقے پر اور حسین کی کمسن بیٹی کو ایک ناقے پر بٹھالا گیا، اور جب 5 سال کی بچی ناقے پر ٹھیک سے بیٹھ نہ سکی تو ایک بار سکینہ کو پشت ناقہ پر لٹا کر رسیوں سے جکڑ کر باندھ دیا گیا۔ بارباب اعضا کیفیت یہ ہے کہ ادھر اونٹ چل رہا ہے
اور اونٹ کی پشت سے سکینہ کا سینہ چھلنی ہوتا جا رہا ہے۔ بھئی یہ قافلہ جب کچھ دور پہنچا تو ایک جگہ سر حسین نصب ہو گیا، آگے بڑھانے کی کوشش کی شبر نے، مگر وہ سر آگے نہ بڑھا تو ایک بار امام سجاد کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے آپ کے بابا کا سر آگے نہ بڑھ رہا ہے، اگر یہ آگے نہ بڑھے گا تو یہ تازیانہ ہوگا اور آپ کی پشت ہوگی۔ ایک بار امام نے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں سنبھالی، سر حسین کے قریب آئے اور پوچھا بابا یہ سر آگے کیوں نہ بڑھ رہا ہے؟ سر بریدہ سے آواز ہے، اے بیٹا میرے سینے پر سونے والی سکینہ ناقے سے گر گئی ہے۔ جب تک وہ قافلے میں شامل نہ ہو جائے یہ قافلہ آگے نہ بڑھے گا۔ اتنا سننا تھا۔ ایک بار جناب زینب اور ام کلثوم ناقے سے اتری ہیں، سکینہ کے ناقے کی طرف گئی ہیں۔ عزیزو یہ روایت موجود ہے مقاتل میں کہ زینب کی نظر جب سکینہ کے ناقے پر پڑی تو دیکھا پشت ناقہ خون سے رنگین ہو گئی تھی۔ بار باب اعلیٰ ایک بار زینب تلاش کرنے کے لیے نکلی، دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے جن کے زانو پر سر رکھ کے سکینہ سو رہی ہے۔ بس زینب دو زانو ہو کر بی بی کے قریب بیٹھ گئی، کہا آپ کا بڑا شکریہ، آپ نے بچی کا بڑا خیال رکھا۔ نقاب پلٹ دیا، اے بیٹی میں تمہاری ماں سیدہ ہوں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بار باب اعلیٰ یہ ایک منظر ہے، ایک منظر اور آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ قافلہ ایک بار ابن زیاد کے دربار میں پہنچا۔ دربار میں کیفیت یہ ہے، ایک طرف بیویوں کو بٹھال دیا گیا، ایک بار امام سجاد کو بٹھالا گیا۔ ابن زیاد کہتا ہے اس قیدی کو لایا جائے جو ہماری قید میں ہے، باقاعدی لایا جاتا ہے۔ زنجیر کی جھنکار دربار میں ہوئی، سارے درباریوں کی نظر قیدی کی طرف اٹھ گئی تو دیکھا کہ قیدی زنجیروں میں جکڑا چلا آ رہا ہے۔ اکبر ابن زیاد کہتا ہے اے مختار تم نے مجھے سلام نہ کیا؟ جناب مختار کہتے ہیں لعنت ہے تو تیری سلامتی کی دعا کروں، میں تو ہمیشہ اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتا رہتا ہوں، خدا میرے امام کو سلامت رکھے۔ ایک بار وہ بے حیا کہتا مختار اپنے امام سے ملنا چاہتے ہو؟ کہے ابن زیاد بڑی مہربانی ہوگی اگر میرے امام سے میری زیارت کرا دے۔ بابو ملعون ایک بار تستے تلا سے سرپوش ہٹاتا ہے، امام کے کٹے ہوئے سر کی طرف اشارہ کرتا، اے مختار یہ تمہارے امام کا سر ہے۔ بار باب اعلیٰ ایک بار مختار نے امام کے سر کو دیکھا، ہاتھوں کو جوڑ دیا، میرے مولا مجھے معاف کریے گا، اگر میں قید میں نہ ہوتا تو آپ کی نصرت کے لیے کربلا کے میدان میں آتا۔ ایک بار وہ بے حیا کہتا ہے اے مختار ان بیویوں کو پہچانتا ہے؟ ایک بار مختار کی نظر بیویوں کی طرف اٹھی اور نظریں انہوں نے اپنی جھکا لی۔ کہا ابن زیاد میں ان بیویوں کو نہیں پہچانتا مگر چہرے بتا رہے ہیں کہ اللہ والی بیویاں ہیں۔ ایک بار وہ بے حیا کہتا اے شمر ذرا ان بیویوں کا تعارف تو کرا دے۔ بس شمر بے حیا کھڑا ہوتا ہے، کہے مختار یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام لیلا ہے، یہ ام رباب ہے، یہ نبی کی بیٹیاں ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں۔ بعضی تو آل محمد کے گھرانے کی بیویوں کا نام سنا۔ ایک بار مختار نے قریب کھڑے ہوئے جلاد کے ہاتھ سے تلوار چھینی۔ مختار نے ایک بار حملہ کرنا چاہا ابن زیاد پر کہ مختار نے اپنے کاندھے پر دو نرم ہاتھ محسوس کیے۔ اب پلٹ کر دیکھا تو کیا دیکھا؟ ارے امام سجاد ہیں جو کہہ رہے مختار صبر کرو ہم منزل امتحان میں ہے۔ ارے تم نے تو ابن زیاد کے دربار میں دیکھا ہے، مجھ سے پوچھو، خیمے کو جلتے ہوئے دیکھا، اسباب کو لٹتے ہوئے دیکھا، چادروں کو چھنتے ہوئے دیکھا، کوفے کے بازار میں منادی کی ندا سنی، ہاذہی سبایا من بناتے رسول اللہ، یہ نبی زادیاں ہیں، یہ علی اور فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، بے مقنع چادر ہیں، رسن بستہ ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ماتم حسین۔